یہاں پر ایک اور چیز واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر جس طرح قاف ہے تو یہ صرف ایک حروف قطع ہے، اور اس سے پہلے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ دو اور صورتیں ہیں، سورہ قلم اور اس کے بعد سورہ سواد جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس میں بھی نون اور سواد جو ہیں یہ ایک ایک حروف قطع ہیں۔ بل عجیب ان جاءہم منذر منہم، لیکن ان کافروں کو اس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، لہذا یہ کافر کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ذالک رجع بعید، یہ تو بڑی ہی دور سے لوٹنا ہوگا۔ اور یہی وہ چیز ہے بیسیکلی جس کو سورہ قیامہ میں ایک اور انداز کے ساتھ ڈیفائن کیا گیا، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا نہیں کر سکیں گے، جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کے تھمب امپریشن، فنگر پرنٹس کو بھی دوبارہ ٹھیک بنانے کی، ریکریٹ کرنے کی، ریجنریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین ان کے جسموں سے کیا کھاتی ہے۔ وعندنا کتاب نفیس، اور ہمارے پاس تو ایک محفوظ ریکارڈ ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، اصل بات یہ ہے کہ یہ اس حق کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے پاس آیا ہے۔ فہم فی امر مریج، وہ ایک الجھن میں مبتلا ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر موجود آسمان پر نظر نہیں ڈالی ہے؟ کیف بنیناھا وزیناھا، ہم نے اس کو کیسے بنایا، کیسے اس کو ڈیکوریٹ کیا۔ وما لھا من فروج، اور اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں ہے، کہیں کوئی پھاڑ نہیں ہے۔ اب یہاں سے جو بیسیکلی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نشانیوں کے اوپر نظر دوڑانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اور نشانی کیا ہوتی ہے؟ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نشانی کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، یہ پہلے سے ہمارے علم میں ہوتی ہے، بس اسے دیکھ کے ہمیں یاد آ جاتی ہے۔ جیسے آپ اپنے پرانے محلے کے پاس سے گزرے، آپ نے کہا ذرا میں اپنا گھر بھی دیکھوں، تو آپ نے وہی والی گلی دیکھی، وہ گھر کا دروازہ دیکھا، ساتھ آپ نے دوسری گلی میں سکول دیکھا، تو آپ کو فوراً اپنا بچپن یاد آ گیا۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسی، رہی زمین تو ہم نے اس کو پھیلایا، اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس پر ہر قسم کی عمدہ چیزیں ہم نے اگائیں۔ پہاڑوں کا آج کی جو اسٹڈی ہے، جیولوجیکل سچویشن وہ بتاتی ہے، زمین کی جو اسٹڈی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کا ایک خاص علم ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے اس کی ایک لوئر کرسٹ ہوتی ہے، پھر مڈل کرسٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نالج آف آئسوسٹسی ایک علم ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا بتاتا ہے کہ یہ پہاڑ زمین کی حیت میں اس کے وزن کو ہولڈ کرنے میں کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب، یہ ہر رجوع کرنے والے بندے کی آنکھیں کھولنے اور نصیحت کے لیے کافی۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ آج کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ برکت شرکت کچھ نہیں ہوتی، وہ صرف برکت علی کو ہی برکت مانتے ہیں، باقی جو دوسری برکت آسمان سے اتری ہے اس کو نہیں مانتے۔ اللہ کہتا ہے برکت والا پانی، کیا مطلب؟ برکت بیسیکلی کسی شے میں جو مخفی خیر چھپا ہوتا ہے اس کو باہر لے آتا ہے۔ آج ہم لوگ برکت نہیں مانگتے، آج ہم لوگ کیا مانگتے ہیں؟ کثرت مانگتے ہیں، زیادہ پیسے مل جائیں، زیادہ چیز آ جائے، زیادہ معاملات ہو جائیں۔ حالانکہ اصل میں برکت ہوتی ہے کہ جو کہ آپ کے معاملات کو سمیٹتی ہے اور آسان کرتی ہے۔ کثرت کبھی بھی معاملات کو سمیٹنے میں کردار ادا نہیں کرتی۔ اللہ کرے یہ باتیں سمجھ آ جائیں، اس کے مطابق مائنڈ سیٹ بدل جائے، وہ پیوٹل رول پلے کرتا ہے بیسیکلی آپ کو زندگی کی تبدیل کرنے میں، زندگی کے بارے میں سوچنے میں، زندگی کے بارے میں ترجیحات کو سیٹ کرنے میں۔ جب اس کے مطابق مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے، اور کچھ خود چینج کر لیتے ہیں، کچھ کا پکڑ کے چینج کرا دیا جاتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم اس سے باغات اور کاٹے جانے والے کھیت اگاتے ہیں۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے لمبے لمبے درخت جن کے گچھے تہہ بہ تہہ ہیں۔ رزقا للعباد، یہ بندوں کو کھلانے کے لیے ہیں۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، ایسے ہی انسانوں کا بھی زمین سے نکلنا ہوگا۔ بارش پڑتی ہے، زمین مردہ ہوتی ہے، بنجر پڑی ہوئی ہے، پانی کی پھوار گئی، مردہ زمین کے اندر جان آئی، اس نے سبزہ نکال کر باہر کیا، وہی سبزہ جو ہے جانور کھاتے ہیں، وہی موٹے تازے ہوتے ہیں، انہی سے دودھ نکلتا ہے،
انہی سے آپ انہی کا گوشت کھاتے ہیں، مٹن اور سٹیکس کھاتے ہیں، آپ کڑھائیاں کھاتے ہیں جا کے ہیں تنویر بھائی، اور اس کے بعد پھر انسان جو ہے اسی طرح انہی جانوروں کو کھا کھا کے بالآخر پھر موٹا بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی قبر میں جائے گا، اور اسی قبر سے انسان کو اللہ بھی نکالے گا اپنے سے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی اس بارش کے ساتھ زمین کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ زمین اس بارش سے ساری اپنی برکات نکال کر باہر کرتی ہے، اور تم بھی نکلو گے۔ ایک نباتاتی سائیکل ہے ہماری دنیا میں، ایک بایولوجیکل سائیکل ہے، ایک نباتاتی سائیکل ہے۔ سردی کی فصلیں اور ہیں، گرمی کی فصلیں اور ہیں، سردی کے پھل اور ہیں، گرمی کے پھل اور ہیں۔ ہر سائیکل کا ایک لائف سپین ہے، ایک ٹائم ہے، 3 ماہ، 6 ماہ، 4 ماہ، 8 ماہ، 12 ماہ، ایک سائیکل چل رہا ہے۔ انسان کی زندگی کا بھی ایک سائیکل ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ سائیکل ڈیفائنڈ ہے، ڈیزگنیٹڈ ہے، آلریڈی بتا دیا گیا ہے۔ آپ کی اور میری زندگی کا جو سائیکل ہے اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے کہ کب تک میں ہوں یہاں پہ، ہاں لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ جانا ہے، ہم نے سائیکل ایک دن ہمارا پورا ہونا ہے۔ بس اصل بات یہ کہ جب اللہ ہمیں یہاں سے لے کر جائے، جب ہمارا بلاوا آئے، تو پھر ہمیں وہ پروٹوکول والے فرشتے لینے کے لیے آئیں، جیسے کوئی بڑا پولیس آفسر کسی محلے میں اپنی فارچونر بھیجتا ہے نا، اور ساتھ پیچھے گارڈز بھی ہوتے ہیں، تو پہلے تو ایک دفعہ گھنٹی ہوتی ہے تو شریف بندہ ڈر جاتا ہے، پولیس آئی ہے اللہ خیر کرے پتہ نہیں کی ہو گئے، پھر وہ کہتے ہیں سر آپ کو صاحب نے دفتر بلایا ہے، تو اس وقت تک اس کو پریشانی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کون سے صاحب نے بلایا ہے، کیا کریں گے، اگلے موڑ پہ جا کے کچھ اور نہ کر دیں۔ لیکن جب وہ بلاتا ہے اور پتہ چلتا ہے آپ ہی کا دوست ہے، اور آگے ٹی بریک آتی ہے اور وہ بڑی عزت سے پھر آپ کو ایک شیلڈ بھی دیتا ہے، پھر واپس چھوڑنے آتے ہیں، پھر آپ چوڑے ہو کے اترتے ہیں، ہاں یار وہ میٹرک ایک نال پڑھتا سی نا، وہ بڑی عزت دیتی ہے انہیں، بڑا گل کی۔ لیکن ایک دوسری پولیس بھی آتی ہے، وہ آتی ہے وہ پھٹیچر سی گاڑی میں، جس میں سے 4 پھٹیچر سے گندی یونیفارم والے پولیس والے اترتے ہیں، وہ بیل بعد میں دیتے ہیں، پہلے ان کی ایک فضول قسم کی بات اندر گھر میں پہلے ہی پہنچ جاتی ہے، پھر ٹھڈا دروازے کو لگتا ہے، کہتے ہیں کڈو اینو باہر، تو پھر وہ لے کر جاتے ہیں۔ تو فرق ہے نا، حالانکہ ایک ہی پولیس والے ہیں لیکن فرق ہے ان کے لے جانے میں اور ان کے لے جانے میں۔ فرشتے ایک ہی ہوں گے، اللہ کے، اللہ تعالیٰ کی سول سروس ہے، فرشتے آئیں گے، ایک ہوں گے ٹھڈے مار کے لے جاتے ہوئے، اور ایک ہوں گے پروٹوکول کے ساتھ لے جاتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ لے کے جائے کہ جو پروٹوکول والے فرشتے ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جو اللہ تعالیٰ کے مقربین میں ہوں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی ہو جائے، وہ تجھ سے راضی ہو جائے، چل لوٹ اپنے رب کی طرف، اللہ ہمیں ویسے لے کے جائے۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ اب یہ دیکھیں یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ وہ واقعات جو ہم نے پیچھے پورے رکوعوں میں پڑھے تھے نا، سورہ اعراف میں، سورہ قصص کے اندر، اب یہاں پر دیکھیں ایک ایک آیات کے اندر ٹھک ٹھک پہ کیسے زبردست قسم کے ایک نا فاسٹ فارورڈ طریقے کے ساتھ گزارا جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ ان کافروں سے پہلے قوم نوح، کنووں والوں نے اور قوم سمود نے بھی جھٹلایا تھا، وہ عاد و فرعون و اخوان لوط، اور قوم عاد، فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی جھٹلایا تھا، وہ اصحاب الایکۃ و قوم تبع، جنگل والوں نے اور تبع یعنی کہ یمن کی قوم نے بھی، کل کذب الرسل فحق وعید، سب کے سب پیغمبروں کو جھوٹا قرار دیا، لہٰذا میری جو ڈانٹ تھی وہ ان کے لیے ایک حقیقت بن گئی۔ افا عینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ تمہیں بنا کر پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں، اصل میں یہ اپنی نئی تخلیق کے بارے میں شک میں پڑے ہیں، اور وہ شک کیا تھا؟ وہ قول سے شک کرتے تھے۔ آج مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم کہیں اپنے عمل سے اس شک میں تو نہیں پڑے گے۔ بڑی پیاری کسی جگہ پر بات لکھی ہوتی تھی، ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، اور یہ بیسیکلی ایک فینومینا ہے اسی کا انشاءاللہ جو ہم آگے پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اور ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ آپ کے جو ایکشن ہوتے ہیں وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ لاؤڈ رول پلے کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا کہ وہ ایک جگہ پہ ہاسپٹل میں ایک محترم تھے، ان کو کووڈ ہوا ہوا تھا، تو روزانہ ان کا بیٹا انہیں ملنے کے لیے آتا بلا ناغہ، اور آگے کہتا ابو آج میرا دل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ رہ جاؤں، آج میرا بڑا دل کرتا ہے میں رات آپ کے ساتھ گزاروں۔ تو باپ کہتا نہیں یار بیٹا تو رہنے دے، خیر ہے کوئی بات نہیں، اچھا چلے ٹھیک ہے پھر اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میں نہیں رہتا۔ تو تیسرے دن ہم نے پکڑ لیا اس کو کہ یار یہ تم نے کیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے،
تمہیں شرم نہیں آتی؟ باپ تمہارا ادھر پڑا ہوا تم ادھر. تو کہتا ہے وہ خود ہی نہیں جانے دیتے. سبحان اللہ. مطلب اس سادگی پہ کیا بندہ کرے. تو ہماری وہ والی لپ سروس والی سچویشن نہ ہو کہ وہ لپ سروس ہو خالی. آج امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد اکثریت جو ہے وہ اس لپ سروس والی اطاعت کے اوپر چل رہی ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم ہی نے تو انسان کو پیدا کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس کا نفس اسے کیا کیا پٹیاں پڑھاتا ہے. کیا کیا پٹیاں پڑھاتا ہے کہ نفس. وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکنے کا سوچا تھا، بلکہ پہلے قتل کرنے کا سوچا تھا، تو جب کنویں میں پھینکا تو اس نے کیا کہا کہ حالی چھٹ گئے ہو، بعد میں پھر توبہ استغفار کر کے نیک بن جانا. وَقَانُوا مِنَ الزَّاهِدِينَ، پھر نیک بن جانا. کون سی پریشانی ہے؟ ابھی کر دو جو کرنا ہے، بعد میں توبہ استغفار کر لیں گے. تو آج ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رمضان سے 2 ہفتے پہلے روح افزا کو سٹاک کرتے ہیں، شارٹیج کریٹ کرتے ہیں. جب شارٹیج کریٹ ہو جاتی ہے کہتے ہیں مارکیٹ پیچھے مال آ ہی نہیں رہا، کی کریے پاجی، کی کریے حکومت دا، ساری چیزیں دیتے پابندی لاتی ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھتے کہ اب رمضان آنے والا ہے، اب ہر بندے نے اس نے بھی روح افزا پینی ہے کہ جس نے کبھی نہیں پی پچھلے 6 مہینوں میں، کیونکہ روح افزا کے بغیر تو روزہ کھلتا نہیں. ایسے ہی ہم بیچاروں کو ایک احساس ہو جاتا ہے ہائے ہماری ٹیبل پہ روح افزا نہیں، ہم اتنے غریب ہو گئے. ایک ہمارے بھی معاملات الٹی طرح کے ہیں نا بھئی. اگر نہیں کھائیں گے کوئی اس مہینے کے لیے فروٹ چاٹ تو فوت تو نہیں ہو جائیں گے نا. نہ کھائیں، چھوڑے نا ذرا پوری قوم 2 ہفتے کے لیے فروٹ. خود ہی فروٹ سارے کا سارا آپ کو آدھی قیمت پہ ملے گا، لیکن کیسے چھوڑیں؟ کیسے چھوڑیں ہم روح افزا؟ روح افزا کے بغیر تو روزہ کھولنا گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہی والا معاملہ ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد اسی روح افزا کو نکالتے ہیں، وہ 280 روپے والی بیچتے ہیں 350 میں، اور جتنا کماتے ہیں وہ سارا پھر آخری عشرے کے اندر مکہ ٹاور میں جا کے رمضان گزارتے ہیں. اس کھڑکی سے خانہ کعبہ کی تصویر کھینچتے ہیں، فیس بک اسٹیٹس پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور اوپر لکھتے ہیں ہاذا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا فضل. اور اللہ نے قسم سے جوتیاں تیار رکھی ہوں گی وہاں پہ کہ جب یہ واپس آئے گا تو اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھی تم نے یہ ذخیرہ اندوزی کیوں کی تھی. ہمارے میں اور اس ہندو برہمن میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ بھی گنگا جمنا میں اشنان کرتا ہے، پوتر پاک ہو کے باہر نکلتا ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بس مکہ مدینے جائیں گے اس قسم کی حرکتیں کرنے کے بعد اور وہاں سے پاک ہو کے واپس آئیں گے. اللہ ہماری سوچ پہ، اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو ڈفرنٹ طریقے کے ساتھ ڈیفائن کیا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جدھر بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وہ جو شعر ہے بڑا پیارا، دل کے آئینے میں رکھی ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب وہ ریکارڈ کرنے والے اس کے دائیں بائیں بیٹھے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو انسان جو بھی لفظ ادا کرتا ہے اس کو لکھنے کے لیے ایک نگران تیار ہوتا ہے. یہ دونوں بیٹھے ہوئے یہاں پر کرامن کاتبین اور یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ کیا بات کی جا رہی ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی بے ہوشی سچ مچ آ جائے گی. ذالک ما کنت منہ تحید، کہا جائے گا یہی تو وہ ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا. اور اگر ذکر بھی کرتا تھا موت کا تو کیسے کرتا تھا؟ اگر میں مر جاؤں، یعنی کہ ویسے تو میں نے بالکل نہیں مرنا، لیکن اگر کبھی میں مر گیا تو پھر تم یہ کام کر لینا. اور اگر بیگم صاحبہ نہیں ہو تو کہتی ہیں ہائے اللہ نہ کرے کہ آپ کبھی مریں. سبحان اللہ، اللہ نہ کرے آپ کبھی مریں. ویسے کیا کیا ہم کرتے ہیں. سبحان اللہ. ونفخ فی الصور، اور پھر بگل بجا دیا جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا. ذالک یوم الوعید، یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا گیا. وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور ہر کافر شخص اس روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا موجود ہوگا. لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، کہا جائے گا تو اس کے بارے میں غفلت میں ہی پڑا رہا. فکشفنا عنک غطاءک، آج ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے. فبصرک الیوم حدید، آج تمہاری نظر بڑی تیز ہو گئی ہے، آج تم بڑی دور تک دیکھ رہے ہو. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. یعنی کہ کبھی تو میری نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ میں ریئلٹی پا جاتا ہوں، میں کائنات کی حقیقت کو سمجھنے لگ جاتا ہوں.
اور کبھی میری نظر جو ہے وہ اپنے وہموں میں ہی گم ہو کے رہ جاتی ہے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اس کا ساتھی فرشتہ جو ہے وہ کہے گا میرے پاس جو ریکارڈ ہے وہ بھی پیش خدمت ہے. القی فی جہنم کل کفار عنید، اللہ فرمائے گا تم دونوں فرشتے جہنم میں جھونک دو ہر ناشکر سرکش مناع للخیر معتد مرید، خیر سے روکنے والے، حد سے بڑھنے والے، شکوک و شبہات پیدا کرنے والے کو. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہی جس نے اللہ کے ساتھ اور خدا بنائے. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، بس تم دونوں اس کو شدید عذاب میں جھونک دو. قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ، اس کا شیطان ساتھی جو ہے وہ کہے گا اے ہمارے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اصل میں یہ خود ہی گمراہی میں دور نکل گیا تھا، میں تو اس کو پکڑ کے تو نہیں لے کر گیا، میں نے تو صرف ایک اس کے دل میں وسوسے ڈالے تھے، میں تو صرف اس کو نیک کاموں سے روکتا تھا، میرا اس پہ یہ اختیار تو نہیں تھا کہ میں اسے پکڑ کر کسی جگہ پر لے کر جاتا، گیا یہ اپنی مرضی سے تھا، اپنی خوشی سے تھا. قربان جائیں صحابہ کرام کے اوپر کہ انہوں نے ہمیں پل پل کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ان کی پریشانیاں کیا تھیں. اللہ اکبر. آج ہم بھی کسی اللہ والے سے جڑتے ہیں نا تو ہماری پریشانیاں کیا ہوتی ہیں، کیا ڈسکس کرتے ہیں جا کے، سر کوئی وظیفہ بتا دیں، حضرت کس چیز کا وظیفہ بتا دیں، پیسے ذرا بہتر ہو جائیں، کوئی حالات بہتر ہو جائیں. کون سے حالات بہتر ہو جائیں؟ مجھے ایک بزرگ یاد آتے ہیں، وہ بڑی کہتے ہیں کہ مجھ سے سارے لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جی دعا کریں جی حالات بہتر ہو جائیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں بیٹا کون سے حالات بہتر ہو جائیں؟ بس جی وہ یہ مسئلہ. کہتے مجھے ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس نے مجھ سے کام کی دعا کروائی، کوئی آج دن تک ایسا بندہ نہیں آیا، ہر بندہ اسی دنیا کے جھمیلوں کے اندر. تو کیا ہے وہ، کس لیے، کس چیز کے لیے؟ اسی دنیا کے لیے، سب کچھ اسی دنیا کے لیے. وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، اصل میں یہ خود گمراہی میں دور نکل گیا تھا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا ہر کسی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، بس میں نے اسے مسلمان کر لیا. ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہمارا نفس ہمیں کس چیز پہ اکساتا ہے؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز آج سائیکولوجیکل ایڈوانسمنٹ کے اندر، اب گوروں نے قرآن نہیں پڑھا لیکن سائیکالوجی کے اندر کرتے 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 وہ اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور آپ کی ایک عادت بن گئی ہے غلط کام کرنے کی، آپ کو پتہ ہے سائیکالوجی آج یہ انسٹرکٹ کرتی ہے کہ اپنے ماحول کو بدلیں، اپنے ماحول کو بدلیں. اور یہی بات ہے جو ہمارے علماء بتاتے ہیں، جو قرآن سے جڑے ہوئے اہل علم بتاتے ہیں کہ جیسے ہی اگر آپ ایک خاص پیٹرن کے گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، آپ کی اندر سے ایک اندر سے آپ کی جو عادت بن جاتی ہے نا، بیسیکلی فطرت تو ہمیشہ پاک ہوتی ہے، اب وہ عادت انسٹیگیٹ کرتی ہے آپ کو. مثال کے طور پر خدا نخواستہ ایک شخص کسی غلط ایسے گناہ میں مبتلا ہو گیا کہ جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ اس گناہ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ کور کرتا ہے، ڈھانپتا ہے کہ یہ تو کر فٹافٹ. اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر اپنی انوائرمنٹ چینج کر لے، اپنا وہ پریزنٹ سینیریو چینج کر لے، کسی ایسی جگہ پر چلے جائے جہاں پر اور لوگ موجود ہیں فوراً. اور اس کو وہ کیا کہتے ہیں بیسیکلی اہل علم کیا کہتے ہیں، اپنا حال بدلنے، فوراً حال بدلنے، اور 2 سے 3 سیکنڈ لگتے ہیں وہ بدلنے میں، اپنی اس سچویشن کو چینج کرنے. آپ لیٹے ہوئے ہیں بڑے ریلیکس، اٹھ کے بیٹھ جائیں، کہیں باہر کا چکر لگا لیں، فوری طور پہ اس کو توڑیں. آج سائنس بھی یہی کہتی ہے، سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ یہ کریں. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھی. قرآن جو ہے اس سے بڑی کتاب کوئی ہے ہی نہیں. یہ قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے، یہ قرآن نہ تاریخ کی کتاب ہے، یہ قرآن اصل میں انسان کی ہدایت کی کتاب ہے، انسان کی ڈائریکشن کی کتاب. یہ انسان کی انگلی پکڑ کر اس کو زندگی کے رستے کے اوپر چلاتی ہے. ہاں انسان اصل میں اس سے پیچھا چھڑاتا ہے. سبحان اللہ، جب دل کرتا ہے دوبارہ ہاتھ پکڑتا ہے، دوبارہ ہاتھ پکڑا دیتا ہے. لیکن اگر ہم اس کے ساتھ اپنے رشتے کو پراپرلی استوار کر لیں تو کوئی یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. اٹ از امپاسبل کہ مسئلے ختم ہو جائیں، مسئلے ختم نہیں ہوں گے، لیکن مسائل کے دوران میں جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ پرسکون ہو جاتی ہے. اور اصل چیز پیس آف مائنڈ ہے. اصل چیز نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ رشتے ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے.
کوئی چیز ٹینجیبل فیکٹر میں وہ کام نہیں دیتی جو کہ پیس کام دیتا ہے، ذہنی سکون کام دیتا ہے. اور اسی کو اللہ نے ڈیفائن کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو، آگاہ ہو، جو دلوں کے ذکر میں، دلوں کی یاد میں ہی، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا ذکر اور اللہ کا دلوں کا سکون ہے. قال لا تختصموا لدی، اللہ فرمائے گا میرے سامنے جھگڑو مت. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہیں پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر دیا تھا. ما یبدل القوم لدی، میرے ہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے. وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر زیادتی کرنے والا ہوں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی. اب یہ ہے اس کی فصاحت و بلاغت کا انداز. وتقول، وہ آگے سے کاؤنٹر کوشچن کرے گی، حل من مزید، کوئی اور بھی کوئی رہ گیا اگر تو بھیجو اس کو میرے پاس. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت بھی متقیوں کے قریب لائی جائے گی اور وہ کچھ بھی دور نہ رہے گی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، کہا جائے گا یہ ہے ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے خدائے رحمان سے ڈرتا تھا. وجاء بقلب منیب، اور اب ایک رجوع کرنے والا دل لے کر حاضر ہوا ہے. ادخلوها بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ امن اور سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ ہے ہمیشہ کے داخل ہونے کا دن. لہم ما یشاؤون فیہا، جنت میں ان کے لیے من چاہی چیزیں ہوں گی. ولدینا مزید، اور ہمارے پاس دینے کو اور بھی بہت کچھ ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو تباہ کر دیا. ہم اشد منہم بطشا، جن کے رہنے والے ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور انہوں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا تھا، مانیٹر کیا ہوا تھا. ہر چیز پر ان کی ٹیکنالوجی کے تاثرات تھے اور وہ ہر چیز کو مانیٹر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس زمین کے اوپر پتا بھی ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. فرعون کو دیکھ لیں، قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں. حل من محیص، کیا انہیں بھاگنے کی جگہ ملی. ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب، اس میں بڑی نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل بیدار رکھتا ہو. دل بیدار کس کا ہوتا ہے؟ دو طرح کے دلوں کا انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ایک دل مردہ اور ایک دل زندہ. مجھے ڈر ہے دل زندہ کہ تو نہ مر جائے کہیں، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. زندہ دل شخص جو ہوتا ہے اس کی جو روح ہوتی ہے وہ بیدار ہوتی ہے، زندہ ہوتی ہے، اس کے اندر ہدایت کو پانے کی تڑپ ہوتی ہے. قرآن سنے گا تو لپک کر اس کو پکڑے گا، یہ بیدار روح کی نشانی ہوتی ہے. قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن آسمانوں سے آیا. روح کہاں سے آئی؟ روح بھی آسمان سے آئی. اور قرآن کو جب وہ روح سنتی ہے تو پھر وہ اس کو لپک کے پکڑتی ہے. جسٹ لائک جیسے پیٹرول ہوتا ہے نا، تو پیٹرول آگ کو فوری طور کے اوپر لپک کے پکڑ لیتا ہے، اس کے اندر ایک پوٹینشیل صلاحیت موجود ہوتی ہے. اسی طرح وہ ارواح جن پر غفلت کے مادیت کے پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر خصوصی توجہ کرنی پڑے گی، خصوصی محنت کرنی پڑے گی، پھر جا کے اس کو جگایا جائے گا. لیکن کس سے؟ اسی قرآن کے ساتھ. او القى السمع وهو شہید، جو کان لگا کر سنے اور پوری طرح متوجہ ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان میں سب کچھ کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم پر کوئی تکان تاری نہیں ہوئی. یہ جو ویکنڈ کا تصور ہے اس کی یہ نفی ہے. یہاں پر کرسچینٹی کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ کانسیپٹ ہے، وہ یہ کہ 6 دن اللہ نے آرام کیا اور 7ویں دن چھٹی کی. 6 دن اللہ نے کام کیا اور 7ویں دن اللہ نے چھٹی کی اور آرام کیا، تو ویکنڈ کا تصور. بندہ مومن کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے، بندہ مومن کے لیے کوئی ویکنڈ کا تصور نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ ہمارے نظریات اور تصور کتنے مسخ کر دیے گئے. آج جی اتوار ہے، آج میں نے ٹکا کے سونا ہے، ٹھیک ہے، سونے سے منع نہیں کیا، لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہ فجر کی آج چھٹی ہے نا، اتوار ہے تو پھر فجر بھی نہیں پڑھنی. تو ایسا نہیں ہے، فجر اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی ہے. آپ بھلے رات کو نکاح کر کے آئے ہیں، میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہے، فجر معاف نہیں ہے. ابا جی نماز عصر پہ گئے اور فوت ہو گئے، مغرب آپ کی معاف نہیں ہے. یہ چیزیں آج ہم بالکل بھلا دی ہیں ہم نے، ان کو ہم پریکٹیکلٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ نماز کا حساب ہے نا، نماز کا سوال ہے. ہاں عذر ہو گیا ہے، کوئی لیٹ ہو گئی ہے، کوئی مطلب اور کوئی معاملہ ہو گیا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے. اور مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک دفعہ اپنے بیٹے سے کہا بڑے اس میں نا، بیٹا اگر میں عصر کے ٹائم پہ فوت ہو جاؤں نا تو تمہاری مغرب قضا نہیں ہونی چاہیے. تو جو بڑے دونوں تھے وہ چپ رہے، انہوں نے کہا جی
میں تو خاموش رہے. تیسرا جو تھا چھوٹا، اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ اصل میں فوت ہوں گے تو میں مغرب انشاءاللہ نماز سے ہی پڑھوں گا. کہتے ہیں میں ہل گیا ایک دم کہ میں نے تو ایسے ہی کہا تھا، یہ پکا ہی اس نے بتا دی. تو بچے ہلا دیتے ہیں بندے کو نا، بچے من کے سچے. فاصبر علی ما یقولون، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں پر صبر کیجیے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور سورج کے طلوع اور غروب سے قبل اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کیجیے. ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود، اور رات کے اوقات میں اور نمازوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجیے. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، توجہ سے سنیے جس دن پکارنے والا بالکل قریب سے پکارے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن لوگ سچ مچ زوردار آواز کو سنیں گے. ذالک یوم الخروج، یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا. انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور موت سے دوچار کرتے ہیں. والینا المصیر، اور ہماری ہی طرف بالآخر لوٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان کے اوپر سے اچانک پھٹ جائے گی. ذالک ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا. نحن اعلم بما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے. وما انت علیہم بجبار، اور یہ بھی معلوم ہے کہ تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو. تبلیغ اور دعوت کس کے ذریعے سے ہوگی؟ تبلیغ اور دعوت قرآن کے ذریعے سے ہی ہوگی. آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نے خود کو قرآن سے دور کر لیا ہے، اور اپنے اپنے سلیکٹڈ سلیبس ہیں، ہمارے اپنی اپنی سلیکٹڈ چیزیں ہیں، اور اپنے اپنے مسلک کی دعوتیں. اصل معاملہ کیا ہے کہ مسلک کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ساڈے والا آؤ، ہماری بات کی طرف آؤ، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو پڑھو، اس کو سنو. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا کہ تزکیہ بھی قرآن سے، تربیت بھی قرآن سے، تعلیم بھی قرآن سے، اور حکمت بھی قرآن سے.